بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین ناظرات، پچھلے سبق میں ہم نے حروف تہجی کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ان کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، اور پھر ان کی تقسیم بلحاظ حروف کی تفخیم و ترقیق ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا کہ ان میں سے کون سے حروف ہیں جن کو ہمیشہ ہم نے پر پڑھنا ہے، اور کون سے ہیں جن کو ہمیشہ ہم نے باریک پڑھنا ہے، اور کون سے ایسے حروف ہیں جو دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں، یعنی کبھی پر اور کبھی باریک دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں۔ تو الف سے لے کے یا تک 29 حروف بنتے ہیں، اور ان میں سے 7 حروف ہمیشہ پر پڑھنے ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ پیچھے 22 حروف ہیں، ان میں سے الف، را اور لام یہ کبھی پر کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور پیچھے 19 حروف جو رہ گئے ان کی آواز ہمیشہ ہم نے باریک نکالنی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ یہ جو حروف ہیں ان میں سے وہ کون سے حروف ہیں جن کی آوازیں باہم ملتی جلتی ہیں، اور ہم نے مخارج اور صفات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی آوازوں میں فرق کرنا ہے، اور وہ فرق کرنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن ان حروف کی اشکال جو ہیں یہ مختلف ہیں، اور جس طرح ان کی اشکال مختلف ہیں اسی طرح ان کی آوازیں بھی مختلف ہوں گی۔ اگر ہم آوازوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں تو اس سے معنی میں بڑی سنگین تبدیلی آتی ہے، اور اس سے اگر تو نماز کے اندر ایسا ہوا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اور علاوہ نماز بھی وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ حرف ہے تا۔ تا کی آواز باریک ہوتی ہے، اور طا اس کے بعد ہم پر نکالیں۔ اگر طا کو ہم نے تا پڑھ دیا تو وہ اس حرف سے جائز اس کی آواز مل گئی۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم صراط الذین کو صراط الذین پڑھ دیتے ہیں، اہدنا الصراط کو طل مستقیم اہدنا الصراط پڑھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سا جو ہے سا کی آواز نرم ہوتی ہے، اور زبان کا سرا سامنے کے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی حصے پہ لگتی ہے زبان کا سرا سا۔ اس میں سین کی طرح سیٹی نہیں ہوتی، اس میں سیٹی نہیں ہوتی، اس کی آواز تیز نہیں ہوتی۔ سا بخلاف سین کی آواز میں تیزی ہوتی ہے، سیٹی ہوتی ہے۔ یہ زبان کی نوک اور سامنے کے دو نیچے والے جو دانت ان کے اندرونی کے دانتوں پہ جو ہے وہ زبان کی نوک لگتی ہے، تو سین سا اس میں سیٹی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ان کی آوازوں میں فرق ہوگا، سا اور سا۔ اب سین کی آواز باریک نکالنی ہے، اور صاد کی آواز کو ہم نے پر نکالنا ہے۔ اگر ہم نے صاد کو پر پڑھنے کے بجائے باریک پڑھ دیا تو اس کی آواز سین سے جا ملے گی۔ دونوں کی ادائیگی میں جو ہے وہ اپنا تیزی ہے، سیٹی کی آواز ہے، لیکن فرق کہاں سے ہوگا کہ صاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور سین کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اور مثال کے طور پہ سورہ نصر کے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آگئی اللہ کی مدد اور فتح۔ اب نصر جو ہے صاد ہے، نون صاد را نصر، اس کا معنی ہوتا ہے مدد، اور ایک سین سے بھی نصر ہوتا ہے، نون سین را نصر، اس کا معنی ہوتا ہے گدھ، وہ مردار خور پرندہ ہے۔ تو اب دیکھیے معنی میں کتنا بدلاؤ آ گیا، جب آگئی اللہ کی مدد۔ اب نصر سے مراد جو ہے وہ مدد ہے، اب یہ معنی جو ہے مراد الہی کے خلاف ہو گیا، ہم اس کو نصر پڑھیں جب آگئی اللہ کی گدھ، معاذ اللہ، تو معنی ہی اکثر تبدیل ہو گیا۔ تو اس لیے ان کی آوازوں میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ تو دیکھیں نا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جن حروف کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اگر ان میں فرق کرنا مقصود الہی نہ ہوتا تو پھر
ہر جگہ ایک ہی حرف آیا ہوتا، ایک ہی حرف جو ہے وہ تمام الفاظ میں دور کرتا رہتا، جیسے سا ہے، سین ہے، صاد ہے، سا، سین، صاد، تینوں حروف کی آوازیں جو ہیں وہ آپ جدا جدا ہیں، لیکن ہم اگر ہر جگہ سین ہی پڑھ دیتے ہیں، سا کو بھی سا اور سین کو بھی سا اور صاد کو بھی سا، تو لیکن دیکھیں کہ بعض حروف میں سا ہے، بعض میں سین ہے، بعض میں صاد ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان حروف کی آوازوں میں فرق کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی صحیح مراد تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھیں کہ اگر یہ ان میں فرق کرنا اللہ کا مقصود نہ ہوتا تو پھر ایک ہی حرف جو ہے وہ تمام الفاظ میں دور کرتا رہتا، باہر ان کی آوازوں میں ہم نے لازم الفرق کرنا ہے۔ یہ کل 16 حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ آج فقط ہم ان کے نام آپ کو بتائیں گے اور آپ نے وہ نام یاد کر لینے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ان میں فرق کرنا آپ کو بتائیں گے۔ تو حروف ابجد، حروف تہجی کی ترتیب سے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ 16 حروف۔ الف کو چھوڑ کر با کی آواز بھی نہیں کسی سے ملتی، تا کی آواز ملتی ہے، تا کی آواز ملتی ہے تو سے، تا، تو، یہ پیر ہوگا دو۔ پھر آ گیا سا، سا کی آواز ملتی ہے، سا کی آواز ملتی ہے سین سے، سین کی آواز اگر ملتی ہے صاد سے، 2 3 5۔ پھر جیم کی آواز نہیں ملتی، ہا کی آواز ملتی ہے ہا سے، ہا اور ہا، 5 2 7۔ خا کی آواز کسی حرف سے نہیں ملتی، دال کی ملتی ہے، دال کی آواز دود سے ملتی ہے، دال کو باریک پڑھیں گے اور دود کو پر پڑھیں گے، 7 اور 2 9۔ پھر آگے ذال، اس کی آواز ملتی ہے، ذال کی آواز ملتی ہے زا سے، زا کی آواز ملتی ہے آگے وہ سے، وہ، ذا، زا، وہ، تو کتنے ہو گئے؟ 9 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 10 11 12۔ سین کی آواز یہ ہو گئی، شین کی آواز نہیں ملتی، صاد بھی ہو گیا، دود بھی ہو گیا، تو بھی ہو گیا، ضا بھی ہو گیا۔ عین، عین کی آواز ملتی ہے حمزہ سے، عین کی آواز ملتی ہے حمزہ سے، تو ان میں فرق کیسے کریں گے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ بہرحال غین کی آواز کسی حرف سے نہیں ملتی، فا کی نہیں ملتی، خوف کی آواز ملتی ہے کاف سے، خوف پر پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، تو یہ ہو گئے 16 حروف۔ آگے لام، میم، نون، یہ ان کی آوازیں نہیں ملتی کسی حرف سے، ہا ہو گئی ہے، حمزہ بھی ہو گئی، یا، تو یہ 16 حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، انہیں متشابہ الصوت حروف کہتے ہیں۔ ان حروف کی آوازوں میں ہم نے لازماً فرق کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہے وہ اگلے سبق میں ہم اس کو تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ ان میں کیسے فرق کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔